یہ بتائیں کہ یہ بارکھان کا واقعہ ہے، یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر کنڈیم تو کیا لیکن سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ آپ نے اس پہ بڑی بات کی، ہوا کیا ہے اس واقعے کی کیا؟ اور جب آپ اس پہ کام کر رہے تھے تو آپ کو کیا دھمکیاں یا کچھ تھریٹ اس طرح سے ملا، کچھ ہوا کچھ؟ دیکھیں فاروق صاحب، یہ اپنے بڑے میرے دل کے تار چیر دیے. پاکستان کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جب آپ بنظر غائر دیکھیں گے اس کو تو آپ کا جینے سے دل اچاڑ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ریٹائرڈ جج کی پینشن کتنی ہے؟ 10 لاکھ. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے کہ ہماری 10 لاکھ روپے میں سے 1 پیسہ ٹیکس نہیں کٹے گا، ٹیکس ایگزامپٹڈ پینشن. آپ کو پتہ ہے چیئرمین نیب کا تنخواہ کتنی ہے؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ؟ ہاں. آپ کو پتہ ہے ماہانہ، آپ کو پتہ ہے ان کو اس کے علاوہ ٹیلی فون، بجلی، گیس، پانی، سیکیورٹی گارڈ، گاڑی، ڈرائیور، پیٹرول یہ مفت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ان کو ریٹائرمنٹ پر اسلام آباد میں 1 کنال کے 2 پلاٹ بھی مفت ملتے ہیں. چیئرمین نیب کو؟ چیئرمین نیب کو، حالانکہ وہ ریٹائرڈ جنرل بھی ہے. جنرل ہوتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے یہ کار، آپ کو پتہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ، ان کے مطابق پاکستان کے بیوروکریٹس کی تنخواہیں یونائٹڈ نیشن کی افسروں کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے. تو یہ ایک مرات یافتہ طبقہ ہے، یہ کہا رہا ہے اس ملک کو. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کی رپورٹ 2 سال پہلے حکومت پاکستان کے پاس جمع ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو پریویلیج کلاس ہے جی وہ $17.4 ارب سالانہ پاکستان کی اکانومی کا کنزیوم کرتا ہے. $17.4 ارب 50% بجٹ ہے. اور یہ پریویلیج کلاس کون؟ یہ پریویلیج کلاس جو ہیں اس میں کارپوریٹ سیکٹر، بڑے بزنس مین، فیوڈل طبقہ اور ملٹری ایلیٹس. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کنزیوم کرتا ہے. اچھا، یہ ہمارا اتنا بدقسمت ملک ہے کہ اس میں فلو آف ویلتھ یہ غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے. فلو آف ویلتھ جو ہے، جو سرمایہ کا، دولت کا بہاؤ ہے، وہ مالداروں سے غریبوں کی طرف نہیں ہے. ہمارے غریب خون پسینے کی کمائی وہ مالداروں کے جیب میں ڈال. یہ 1% ریپبلک ہے، یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ کا ملک ہے. اور میں پارلیمنٹ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، اشرافیہ جمہوریہ پاکستان ہے. یہ نہ صرف ملک کی دولت کو چوس رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں پیٹرول مافیا، آپ دیکھیں سریا مافیا، IPPs مافیا، آٹا مافیا، آپ دیکھیں بینک مافیا. یعنی ان مافیا کا کبھی آپ نے پراپرٹی مافیا، آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس مافیا کے کسی کے ساتھ احتساب ہوا ہے؟ الٹا ایمنسٹی اسکیم دے کے، یعنی گزشتہ حکومت نے ایمنسٹی اسکیم دے کے ان سے کہا ہے کہ اپنا جتنا بھی بلیک منی ہے اس میں سے 100 میں سے 5 روپے ہمیں دے دو، 95 کی ہم آپ کو رسید دے دیتے ہیں. غریب آدمی بجلی کا بل نہ دے، اس کا میٹر ضبط، وہ جیل میں. مالدار ابھی جو اس موجودہ حکومت نے نیب کا امینڈمنٹ کی، اس کے مطابق 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے جو کرپشن کرے تو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. 49 کروڑ سے اوپر، 49 یعنی 50 کروڑ سے جو کم ہوگا، ہاں جی، یعنی 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. 50 سے اوپر جائے گی تو نیب. ہاں، تو یہ آپ یہ یہاں پہ پوری جو لیجسلیشن ہے، یہاں کا جو ریاست کا پورا ڈھانچہ ہے وہ اشرافیہ کے لیے، مرات یافتہ طبقوں کے لیے ہیں. اور اتنا بے رحم، اتنا سنگ دل پریویلیج کلاس کرۂ ارض پر کہیں نہیں ہوگی جتنا اس پاکستان میں ہے. 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 62% لوگوں کو گندا پانی مل رہا ہے پاکستان میں، گندا پانی. سٹنٹنگ ہے، ویسٹنگ ہے، مال نیوٹریشن ہے، بدترین قسم کی غربت ہے. پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہے کہ افریقہ کی سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے. خواتین، بچے، مینورٹیز بدترین قسم کے ظلم و استحصال کا شکار ہیں. یہاں یہ پورا کا پورا سسٹم
یہ ظالم کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا اب آپ نے بارکھان کی بات کی. بارکھان کا ایشو کیا تھا؟ میں نے سینٹ میں ایک ماں، اس کی 14 سالہ بیٹی اور 6 بیٹوں کی تصویریں اٹھائی کہ یہ ایک سردار کی نجی جیل میں ہے جو کہ صوبائی کابینہ کا ممبر ہے بلوچستان کا. میں نے نام نہیں لیا، اور میں نے احتیاطاً اس لیے نام نہیں لیا کہ 99 میں 100 میں سے 1% اس کا امکان ہو کہ میری یہ دعویٰ غلط ہو، تو ان کی میں مطلب یہ ہے کہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا تھا. اور رپورٹ یہ ہوا تھا کہ وزیر صاحب نے اپنی نجی جیل میں بچوں کو، ہاں، ایک ماں کو اور ایک بیٹی کو 5 سال سے رکھا ہوا. جی اچھا، میں نے آئی جی سے، میں نے ڈی پی او سے، آئی جی سے، میں نے چیف سیکریٹری سے، میں نے صوبائی حکومت سے، میں نے وفاق سے کہ آپ ان کو رہا کرائیں. ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوا. اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ میں آپ نے سورہ حشر کی آخری رکوع کی تحریر کی ہے چیئرمین سینٹ کے کرسی نشست کے اوپر، جی، اور اللہ آپ سے پوچھے گا، یہ پوری پارلیمنٹ گنہگار ہوگی. کچھ نہیں ہوا. آفٹر 3 ویک ایک ویڈیو آئی کہ وہ خاتون جو جیل میں ہے، جس کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی، اس نے قرآن اٹھایا ہے اور وہ عوام سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے کہہ رہی کہ اس قرآن کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو اس جیل سے نکالو. یہ ملک ہے، ہم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا کہ جہاں یہ ظلم ہوگا، جہاں لوگ قرآن کا واسطہ دے کے اس قوم کی بیٹیاں نجی جیلوں میں. تو جب یہ ویڈیو آئی اس کے بعد 1 ہفتے بعد میں نے پھر آواز اٹھائی، میں نے پھر تمام لوگوں کو فون کیا، میں نے ان کو بتایا کہ اب سینسٹیوٹی بڑھ گئی ہے اور اب ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. جی. پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد 3 لاشیں ملی، جس میں 2 ان کے بیٹے تھے اور ایک اس بچی کی تھی جس کا نام میرا بی بی تھا، جو اس خاتون کی بیٹی. ہاں، امیرہ بی بی جو ہیں، نہیں اس خاتون کی بیٹی نہیں تھی، وہ تھی 18 سال کی امیرہ بی بی جس نے اس خاتون کی ویڈیو بنائی تھی. آپ کو پتہ ہے میڈیکل جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کو پہلے ریپ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی کس طرح توہین کی گئی. اس کے بعد اس کو تشدد دے کے قتل کیا گیا. اس کے بعد اس کے چہرے پر تیزاب چھڑکا گیا. اس کے بعد اس کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا. اور یہی کام ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا، 3 لاشیں. اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور وہ FC کہتی ہے، بلوچستان پولیس کہتی ہے ہمیں یہ ایک انجانے جگہ سے مل گئے. بھائی کہاں سے مل گئے؟ 5 سال بعد مل گئے آپ کو. اچھا، آپ کو پتہ ہے میں نے جب وہ گرفتاری نہیں ہو رہی تھی، میں خود کوئٹہ گیا، میں نے دھرنا دیا. دھرنے کے بعد جا کے انہوں نے صوبائی وزیر کو گرفتار کر لیا، اور ان کے اوپر پہلے سے بھی مرڈر کے کئی کیسز چل رہے ہیں. صوبائی کابینہ کا حصہ ہے، صوبائی وزیر ہے، اور ان پہ مرڈر کے چارجز. ہاں، آفٹر 10 days اس کی ضمانت ہو گئی، واپس کابینہ کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو امیرہ بی بی ہیں، اتنی خوف کی فضا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا شوہر کون ہے، اس کے والدین کون ہیں. ان کے شوہر، ان کے والدین، ان کے رشتہ داروں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ڈر اور خوف کی وجہ سے. بلوچستان پولیس نے ان کو لاوارث بلوچستان کوئٹہ کے قبرستان میں دفن کر دیا. یہ ہے پاکستان، یہ ظلم کی ماجرا کے بعد بھی ان کو قبول نہیں کیا، ڈر کے مارے. ہمیں بھی اس کا، میں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا کہ اس امیرہ بی بی کو اس نے جان پر کھیل کر، اس نے جان کی قربانی، زندگی کی قربانی دے کر نجی جیلوں کو ہمیں بتایا ہے. ایک خاندان کے کم از کم 5 بندوں کو، 6 بندوں کو، 4 بیٹوں اور ایک ماں اور ایک بیٹی کو رہا کر دیا ہے. اس کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا سول اعزاز دیا جائے. اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریکمنڈیشن کی، صوبائی حکومت اس کے اوپر، وفاقی حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی. یہاں پہ قومی اعزازات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس ملک میں خاص طبقے کو خوش کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. جو اس ملک کی حقیقی معنوں میں خدمت کرتے ہیں، ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، آپ ابھی تک ان کے لیے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اسی طرح ظلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے more than 71 پرائیویٹ جیلز ہیں انٹیریئر سندھ اور بلوچستان میں، اور وہاں پہ انہی سرداروں نے، انہی جاگیرداروں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. بدترین قسم کا ظلم وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی غیر معمولی میرے اوپر اس کے اثرات. تو میں سمجھتا ہوں میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کوشش کی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو عوام کی پارلیمنٹ بناؤں، غریبوں کی پارلیمنٹ بناؤں، مظلوموں کی پارلیمنٹ بناؤں، بے کسوں بے بسوں کی پارلیمنٹ بناؤں. جن کی آواز نہ ہو وہاں میں ان کی آواز بنوں. اور اس میں مجھے
جتنے بھی خطرات ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی تھریٹس ہیں، میں اس کو انگیخ کر رہا ہوں. میں ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے، ایک مشن اور کاز کے لیے زندگی گزار رہا ہوں. اور جب آپ نے سیاست کرنی ہے اور جب آپ نے نظریاتی سیاست کرنی ہے، پھر یہ تھریٹس اور یہ خطرات اور یہ دھمکیاں یہ پھر ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کی.